آپ یہ ساری کی ساری باتیں اس لیے کر رہے ہیں، آپ کا پیٹ بھرا ہوا ہے، آپ کو بھوک نہیں لگی ہوئی، آپ کے بچے کھانا کھا کے سو رہے ہیں، وہ سحری اور افطاری کر رہے ہیں، ان کو کسی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا۔ وہ عدلیہ اس وقت اس حکومت کو اور ان تمام تر سیاسی پارٹیز کو بہت سہانی لگ رہی۔ اور تیسرا آپشن یہ ہے کہ وہ صدارتی ریفرنس بھیجیں پاکستان۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان کی سیاست کا درجہ حرارت اس وقت مسلسل اوپر جاتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور پاکستان کے موجودہ حالات کو دیکھ کر کے آپ یہ واضح طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے کہ پورا کا پورا سسٹم پاکستان کے اندر الیکشنز کو ڈیلے کروانے پہ تل چکا ہے، اور اس خواہش کے سامنے جو بھی آئے گا رون دیا جائے گا، اس خواہش کے سامنے جو کوئی بھی آئے گا اس کو ٹف ٹائم دیا جائے گا۔ ناظرین، پاکستان کی تمام تر پولیٹیکل پارٹیز اکٹھی ہو کر بیٹھتی ہیں، اور تمام تر پولیٹیکل پارٹیز اکٹھی ہوتی ہیں تو پاکستان کی جو قوم ہے جو اس وقت مہنگائی کی چکی کے اندر پس رہی ہے، وہ پاکستان کی عوام جس کو اس وقت 2 وقت کی روٹی نصیب نہیں ہے اور جو بغیر سحری اور افطاری کے روزے گزارنے پر مجبور ہو چکی ہے غریب عوام، اور وہ لوگ جو کہ کراچی کے اندر لڑائی کر رہے ہیں، ایک جگہ پر ایک شخص جو ہے وہ سستی روٹی دے رہا ہے، ایک سستے فروٹ دے رہا ہے، سستی سبزیاں دے رہا ہے، وہاں پر دھاوا بول دیتے ہیں، اور ایک امید کی نظر سے دیکھ رہے تھے کہ ایسی مشکل سچویشن کے اندر جہاں پر لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، لوگوں کو کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، مہنگائی کی ایک بلند ترین سطح پر ملک اس وقت پہنچ چکا ہے، ایسی سچویشن کے اندر تمام تر پولیٹیکل پارٹیز ایک جگہ پر اکٹھی ہوتی ہیں، اور اکٹھے ہو کر جب پاکستان کی جو عوام ہے وہ ایک امید کی نگاہ سے دیکھتی ہے تو پھر وہاں سے کیا سننے کو ملتا ہے وہ سن کر شاید ایک غیرت مند پاکستانی کی روح تڑپ جائے گی کہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ پاکستان کی قوم اس وقت کن مشکلات کا سامنا کر رہی ہے، اور آپ اس وقت کیا کر رہے ہیں پاکستان کی قوم کے لیے؟ آپ اس ملک کے حکمران ہیں، آپ نے اس ملک کے ساتھ وفاداری اور اس قوم کی حمایت میں ہمیشہ کام کرنے کا حلف لے رکھا ہے۔ آپ کیا کر رہے ہیں اس قوم کے لیے؟ کبھی آپ سڑک پہ جا کے غریب عوام کی حالت کو دیکھیں۔ آپ یہ ساری کی ساری باتیں اس لیے کر رہے ہیں، آپ کا پیٹ بھرا ہوا ہے، آپ کو بھوک نہیں لگی ہوئی، آپ کے بچے کھانا کھا کے سو رہے ہیں، آپ کے بچے جو ہیں وہ افطار کر کے سو رہے ہوتے ہیں، وہ سحری اور افطاری کر رہے ہیں، ان کو کسی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا۔ آپ یہ ساری کی ساری باتیں کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کو ان تمام در مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا جن مشکلات کا سامنا اس وقت پاکستان کی قوم کر رہی ہے۔ جب یہ تمام تر پولیٹیکل پارٹیز ایک جگہ پر اکٹھی ہوتی ہیں، پاکستان کے وزیر اعظم جناب میاں محمد شہباز شریف صاحب اپنے خطاب کا آغاز کرتے ہیں، اور اس خطاب کے اندر جو وہ باتیں کرتے ہیں شروع کے اندر، ان باتوں کو سن کر کے ایک پھر امید کی کرن جاگ اٹھتی ہے کہ شاید آج پاکستان کے وزیر اعظم جو ہیں وہ اس غریب عوام کی بات کرنے جا رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے وہ غریب لوگ جو کہ اس وقت جیلوں کے اندر بند ہیں اور وہ آسمان کی طرف نگاہیں لگائے بیٹھے ہیں کہ کوئی ہمیں امید کی کرن نظر آئے، ہمیں انصاف ملے، اس طرح کی باتوں سے اپنی تقریر کا آغاز کرتے ہیں، اور پاکستان کی قوم ایک امید کی نگاہ سے ان کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے، اور آخر کار وہ بات کیا کرتے ہیں؟ اپنے مفاد کی بات کرتے ہیں، اپنی پارٹی کو ان کرائسس سے نکالنے کی بات کرتے ہیں، ایک شخص کو پاکستان میں واپس لانے کے لیے رائے ہموار کرنے کی بات کرتے ہیں، وہ بات کرتے ہیں کہ جس بات کے نتیجے میں پاکستان کی عدلیہ کی جو ساکھ ہے، پاکستان کی عدلیہ کے جو حقوق ہیں یا ان کے پاس جو اتھارٹیز ہیں، اس کے پاس جو اختیارات ہیں، چونکہ وہ ان کو اچھے نہیں لگ رہے۔ کیوں نہیں اچھے لگ رہے؟ ناظرین، یہی عدلیہ تھی، یہی سو موٹو نوٹس تھا جس نوٹس کے نتیجے میں یہ حکومت وجود میں آئی۔ اگر یہ سو موٹو نوٹس نہ لیتے چیف جسٹس آف پاکستان تو اس وقت یہ حکومت موجود نہ ہوتی۔ وہ عدلیہ اس وقت اس حکومت کو اور ان تمام تر سیاسی پارٹیز کو بہت سہانی لگ رہی تھی، بہت اچھی لگ رہی تھی۔ میں نے آپ کو پچھلے ولاگ کے اندر یہ واضح طور پہ بتایا، پاکستان کے سیاستدانوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب تک عدلیہ ان کی حمایت میں فیصلے دیتی ہے ان کو عدلیہ بہت پیاری لگتی ہے، ان کو عدلیہ بہت اچھی لگتی ہے، ان کو نیب کے قوانین بہت پیارے لگ رہے ہوتے ہیں، اور جیسے ہی پاکستان کی عدلیہ یا پھر نیب یا پھر کوئی بھی اور پاکستان کا ادارہ ان کے خلاف جاتا ہے، وہ اس کے تقدس کو فراموش کر دیتے ہیں، وہ اس کے احترام کو بھول جاتے ہیں، وہ اس کے خلاف محاذرہ شروع کر دیتے ہیں، وہ ججز کے خلاف کیمپینز کا آغاز کر دیتے ہیں۔ یہ تمام تر چیزیں ہوتی ہیں جیسے ہی ان کے خلاف جاتی ہے عدلیہ۔ اور اس وقت ایک بل منظور کیا گیا جس بل کا جو محور اور مرکز تھا اور جو پرپس تھا اس کے پیچھے کہ پاکستان کے اندر الیکشنز کو کسی بھی طرح سے ڈیلے کیا جائے، اور اس کے لیے عدلیہ کے اوپر ایک پریشر ڈالا جا رہا ہے
تاکہ عدلیہ پریشر میں آ کر کے ان کی بات کو مان لے۔ پاکستان نے بد سے بدترین حالات کے اندر الیکشنز کروائے ہیں اور اس وقت وہ حالات ہیں بھی نہیں کہ پاکستان میں الیکشنز نہیں ہو رہے، پاکستان میں الیکشنز پوسیبل نہیں ہے، ایسی کوئی سچویشن نہیں ہے۔ اور اس وقت جو بل پاس کیا گیا ہے اس بل کو ضروری ہے کہ صدر پاکستان کے پاس بھیجا جائے، اور صدر پاکستان کے پاس 3 آپشنز ہیں۔ سب سے پہلا آپشن کہ وہ اس بل کو ایکسپٹ کر لیں، دوسرا آپشن وہ اس بل کو ریجیکٹ کر دیں، اور تیسرا آپشن یہ ہے کہ وہ صدارتی ریفرنس بھیجیں پاکستان کی عدلیہ کے پاس، اور پاکستان کی جو عدلیہ ہے وہ پھر اس کے اوپر جواب دے گی کہ یہ بل ٹھیک ہے یا پھر غلط ہے۔ اور اس وقت صدر پاکستان جو ہیں وہ ایک آخری نقطہ ہیں، ان سے ہو کر کے یہ بل آگے پاس ہونا ہے، اور اس وقت پاکستان کے جو صدر ہیں وہ کیا کرتے ہیں یہ بھی ایک سوال ہے، اور آئندہ جا کر کے آپ کے سامنے تمام تر چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ لیکن یہ جو روایت کھڑی کی جا رہی ہے کہ پاکستان کی عدلیہ کا فیصلہ اگر آپ کو اچھا نہیں لگ رہا، اور اگر پاکستان کی عدلیہ کی جو ریمارکس ہیں وہ آپ کے خلاف جا رہے ہیں، تو بس آپ ان کے خلاف ہر ممکن کوشش کریں اور ان کے خلاف ایک محاذ کھڑا کر دیں، اور ایک شخص کو پاکستان میں واپس لانے کے لیے، ایک شخص کو نوازنے کے لیے جو ہے وہ آپ پورے کے پورے سسٹم کو تباہ برباد کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ آپ ہر چیز کو تہس نہس کرنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ آپ ایک شخص کو واپس لانا چاہتے ہیں جو کہ پاکستان کی عدالتوں کی نظر میں مفرور ہے، جو کہ ایک اسٹامپ پیپر کے اوپر ایک وعدہ کر کے پاکستان سے جاتے ہیں اور پھر پاکستان کی جانب جو ہے وہ واپس دیکھتے بھی نہیں ہیں۔ آئیں اور آ کر پاکستان کی عدلیہ کے اندر پاکستان کی عدالت کے سامنے پیش ہوں اور پاکستان کی عدلیہ کا سامنا کریں۔ اگر آپ حق پر ہیں تو آپ کو یہی عدالتیں انصاف بھی دیں گی، اور اگر آپ کو یہ عدالتیں انصاف نہ دیں، اگر آپ کو یہ عدالتیں آپ کے خلاف فیصلہ دیں، پھر بھی آپ کے اندر اتنی اخلاقی جرت ہونی چاہیے، آپ اتنے محب وطن ہونے چاہیے کہ آپ کو پاکستان کی عدالتوں کے خلاف ایک لفظ نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ پاکستان کی عدالتیں ہی آخر میں ایک امید کی کرن ہوتی ہیں۔ آج تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ